اگر کوئی اس وجہ سے موبائل خریدتا ہے ضرورت کی بنا پر، کاروبار کے لیے، رابطے کا ایک ذریعہ سمجھ کر خریدتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو وہ شیطانی راستوں میں استعمال کرتا ہے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو ایسا شخص یہ اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہا ہے، عذاب مہین، یہ عذاب کا خریدار بن رہا ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کی شہادت نہیں دیتے، اور جب کسی لغو کام سے، کسی لغو جگہ کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے، اس لغو کام میں وہ شریک نہیں ہوتے، اس باطل کام میں، اس شیطانی کام میں وہ حاضر نہیں ہوتے، مرو کرامہ، عزت کے ساتھ اپنا دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں رب نے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، یہاں رب نے کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا، یہ شیطانی محفل ہے، یہ شیطانی مجلس ہے، یہ شیطانی مقام ہے۔ آج ایسے ہم واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ جس میں پیچھے میوزک ہوتا ہے، پیچھے دھنیں چل رہی ہوتی ہیں، پیچھے میوزک بج رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس میں حدیث پیش کی جا رہی ہوتی ہے، یا کسی کا قول پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کوئی عبرت کی بات شیئر کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ جو میوزک ہوتا ہے، یہ جو موسیقی کی آوازیں بجتی ہیں، اس طرح اسٹیٹس شیئر کرنا حرام ہے۔ عرب کا ایک مشہور مقولہ ہے، ان الغنا برید الزنا، یہ موسیقی یہ زنا کا ڈاکیہ ہے، یہ زنا کی طرف ابھارتا ہے، جیسے بد نظری ہے، آنکھوں کا زنا ہے، تو موسیقی سننا یہ کیا، یہ کانوں کا زنا ہے، کہ جو شادی کے موقع پر ناچ رہے ہوتے ہیں، میوزک بج رہا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایک نیا گھر آباد کرا رہا ہے، ایک نئی زندگی میں وہ نوبیاتا جوڑا وہ قدم رکھ رہا ہے، اور ہر شادی میں تقریباً یہ میوزک، یہ مسلمانوں کی شادی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان کی شادی ہے یا غیر مسلم کی شادی ہے؟ کہ یہ گانا سننا یہ دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے بارش سے رویدگی، بارش سے یہ گھاس پھوس اگتی ہے۔ اللہ کی کتاب کے بغیر ہماری زندگی ادھوری، بلکہ ہماری زندگی ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی 31ویں سورہ سورۃ لقمان کی آیت کریمہ 6 پڑھی گئی. رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو قرآن مجید سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ شیطانی چیزوں سے، شیطانی آوازوں سے، شیطانی آلات سے متاثر ہوتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا شخص وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اس کی عبادتوں میں خشوع اور خضوع نہیں پایا جاتا. اگر اس کی عبادتوں میں تضرع اور عاجزی ہوتی تو وہ دل کے سکون کے لیے شیطانی راستے اختیار نہیں کرتا. فرمائے لوگوں میں ایسے بھی ہیں من یشتری لہو الحدیث، جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کے خریدار بنتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. یہ خود بھی گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، بغیر دلیل کے گمراہ کرتے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے راستے کو کھیل سمجھتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن، ذلت آمیز عذاب تیار ہے. یعنی وہ لوگ جو ہدایت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کا احترام چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ وہ گمراہ ہیں، وہ ضال اور مضل ہوتے ہیں. یعنی خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو لہو الحدیث آیا ہے، ہر وہ مشغلہ، ہر وہ نظریہ، ہر وہ چیز، ہر وہ آلہ، ہر وہ عمل جو انسان کو غفلت میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ سے غفلت میں ڈال دے، آخرت سے غفلت میں ڈال دے، وہ لہو الحدیث ہے. اور جو ایسی چیزوں کا خریدار بنے گا تو وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا قول تفسیر ابن جریر میں حسن سند کے ساتھ منقول ہے، وہ فرماتے تھے کہ لہو الحدیث سے مراد الغنا، موسیقی ہے، موسیقی کی دھنیں ہیں، موسیقی کے آلات ہیں. اور فرماتے تھے مجھے اس ذات کی قسم والذی لا الہ الا ہوا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. 3 مرتبہ حلفاً، قسمیاں، یہ جملہ فرماتے تھے کہ لہو الحدیث سے مراد یہ موسیقی ہے، موسیقی کی دھنیں ہیں، یہ طبلے، یہ باجے، یہ ہے. اور اس پر وہ قسم کھاتے تھے. تو جو ایسی چیزیں خریدے گا کہ جو اس کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں، ہر وہ ایسی شے، ہر وہ ایسی مصنوعات
ہر وہ ایسی چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اس کی خریداری ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس وجہ سے موبائل خریدتا ہے ضرورت کی بنا پر، کاروبار کے لیے، رابطے کا ایک ذریعہ سمجھ کر خریدتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو وہ شیطانی راستوں میں استعمال کرتا ہے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، کانوں کا زنا کر رہا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، زبان سے وہ غزلیات اور نغمے، فحش باتیں گنگنا کر زبان کا زنا کرتا ہے، تو ایسا شخص یہ اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہا ہے، عذاب مہین، یہ عذاب کا خریدار بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سب بندے ہیں کیونکہ وہ خالق ہے، مخلوق کے اعتبار سے سب اللہ تعالیٰ کے بندے، لیکن شرعی طور پر اللہ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے قرار دیتا ہے، عباد الرحمن۔ سورۃ الفرقان 19واں پارہ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں یعنی اپنے بندوں کی خصوصیات ذکر کی ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کے شب و روز اور لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کا طرز عمل عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ ان صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 72 میں، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کی شہادت نہیں دیتے، اور جب کسی لغو کام سے، کسی لغو جگہ کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے، اس لغو کام میں وہ شریک نہیں ہوتے، اس باطل کام میں، اس شیطانی کام میں وہ حاضر نہیں ہوتے، مرو کراما، عزت کے ساتھ اپنا دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں رب نے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، یہاں رب نے کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا، یہ شیطانی محفل ہے، یہ شیطانی مجلس ہے، یہ شیطانی مقام ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لا یشہدون الزور لا یسمعون الغناء، وہ گانے نہیں سنتے۔ رحمان کے بندے جو اللہ نے فرمایا جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، یعنی انہوں نے فرمایا لا یشہدون الزور کا لا یسمعون الغناء، وہ گانے نہیں سنتے۔ آج ایسے ہم واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگاتے ہیں کہ جس میں پیچھے میوزک ہوتا ہے، پیچھے دھنیں چل رہی ہوتی ہیں، پیچھے میوزک بج رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس میں حدیث پیش کی جا رہی ہوتی ہے، یا کسی کا قول پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کوئی عبرت کی بات شیئر کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ جو میوزک ہوتا ہے، یہ جو موسیقی کی آوازیں بجتی ہیں، اس طرح سٹیٹس شیئر کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ لا یسمعون الغناء، نہ وہ مکمل طور پر گانے سنتے ہیں، نہ جز وقتی طور پر سنتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ ایسے سٹیٹس نہ لگائیں اور نہ ایسے سٹیٹس دیکھیں۔ ایسے سٹیٹس لگانے والوں کو نصیحت کریں، بار بار سمجھائیں، نہیں سمجھ رہے بلاک کر دیں، ان کو بلاک کر دیں، کیونکہ ایمان کا بنانا، اپنی روحانیت کو بنانا آسان نہیں ہے۔ تقوی کا لباس پہننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں اللہ کی توفیق سے بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اور شیطانی چیزوں سے وہ تقوی کا لباس وہ اجڑنے لگتا ہے، بوسیدہ ہونے لگتا ہے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ نے فرمایا لا یشہدون الزور کا مطلب کیا؟ لا یشہدون
کا مطلب کیا؟ لا یشهدون شرکن، وہ شرک والی جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو شرک کی جگہ ہوتی ہیں وہاں یہ قوالیاں گا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے طبلے باجے تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں، اور ایسی شرک کے نعتیں کہ جس کے ساتھ میوزک بج رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے میں موسیقی کے آلات ختم کر دوں، توڑ دوں، اور یہ آج کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، اس کا وقت نہیں گزرتا۔ اگر یہ ڈرائیور ہے تو موسیقی سنے بغیر اس سے گاڑی نہیں چلتی، اس سے سلائی نہیں ہوتی، اس سے کوئی کام کاج نہیں ہوتا، اس پر وقت نہیں گزرتا۔ یہ کیسا مومن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا بڑا قرآن 30 پاروں پر 114 سورتوں پر مشتمل اتنا طویل اتنا لمبا قرآن کیوں اتارا؟ اتنی زیادہ صورتیں کیوں اتاری؟ کہ جو تمہیں اللہ کی آیات سرور نہیں دے رہی، سکون نہیں دے رہی ہے کہ وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ ہمارے بدن کا موجد ہے، اس نے ہمیں ایجاد کیا ہے، اس نے ہمیں بنایا، ہم اس کی طرف سے آئے ہوئے کلام میں سرور حاصل نہیں کر رہے ہیں، متاثر نہیں ہو رہے ہیں، ہم شیطانی آوازوں کے دیوانے بنے ہوئے۔ ایسا ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ ایسا ایمان جنت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں سنائے گا؟ نہیں، اس سے توبہ کرنا، اس سے باز آنا ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ لا شرک کی جگہ پر حاضر، ولا غناء، نہ موسیقی کی جگہ پر حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں شادی بیاہ ہے، ڈول بج رہے ہیں، ہجڑے نچائے جا رہے ہیں، وہاں حاضر نہیں ہو، اپنے بچوں کو روکے۔ اور ایسے بڑے لوگوں کو، آدمیوں کو دیکھا گیا کہ جو شادی کے موقع پر ناچ رہے ہوتے ہیں، میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک نیا گھر آباد کرا رہا ہے، ایک نئی زندگی میں وہ نوبیاتا جوڑا وہ قدم رکھ رہا ہے، اور ہر شادی میں تقریباً یہ میوزک، یہ مسلمانوں کی شادی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان کی شادی ہے یا غیر مسلم کی شادی ہے؟ وہ سارے رسومات، مہندی کی رسم، وہ مایوں بٹھانا، دودھ پلائی کی رسم، یہ ساری رسمیں، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت بھی میوزک بج رہا ہے۔ ایک سے میں نے کہا بھائی یہ حال والے کو کہیں بند کر دو، کہ یہ ان کی پالیسی ہے۔ ارے بھائی، حال بک کرانے سے پہلے آپ ان سے ڈسکس کرتے ہیں، آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ کیوں اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں؟ آپ ان سے کہیں کہ بھائی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک نہیں بجے، بج رہا ہے، وہ خاموش ہے، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، نہ لڑکے والوں کی طرف سے نہ لڑکی والوں کی طرف سے، سب اپنے پیٹ کی فکر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ کون اللہ کے لیے آواز اٹھائے گا؟ تو فرمایا ولا کذبا ولا غیرہ، جھوٹ کی جگہوں پر وہ حاضر۔ سورہ بنی اسرائیل کے 64 میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر طاقت دی، مہلت دی۔ اللہ نے فرمایا جو تم سے ہو سکے، جن کو تم بھٹکا سکو، گمراہ سکو، اپنی آواز سے بھٹکا دو۔ یہ شیطان کی آواز ہے، سب سے بڑی شیطان کی آواز شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر کے الفاظ، یہ کفر کے کلمات، اور اسلام کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں یہ شیطانی آواز ہے۔ پس پردہ شیطان ہوتا ہے، وہ جو آوازیں نکال رہا ہوتا ہے وہ شیطان کے، ابلیس کے چیلے ہوتے ہیں۔ تو بصوتک، شیطانی آواز میں یہ گانے، یہ غزلیں، کوئی پاپ میوزک پسند کر رہے، کوئی کلاسک پسند کر رہے، کوئی علاقائی میوزک پسند کر رہے۔ اگر ہماری پسند کا معیار یہ ہے، اس کا مطلب ایمان ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا،
قرآن کی عظمت ہمارے دل میں آئی نہیں ہے. ہمیں اپنے دلوں کو جانچنا ہے. یہ خطبہ یہ خطیب کے لیے اور سب سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہوتی ہے، ایک تذکیر ہے، ایک یاد دہانی ہے. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن سند کے ساتھ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو زمین میں دنسایا جائے گا، جن کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے مکمل طور پر یا جزوی طور پر. صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین نے جب یہ سنا فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے. یعنی لا الہ الا اللہ جو نبی علیہ السلام فرمائے کہ شہادت دیں گے، اس کا مطلب کہ وہ صحیح عقیدے والے ہوں گے، لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں گے. لیکن کب ان کو اللہ تعالیٰ دنسائے گا، ان کے چہرے مسخ کرے گا؟ اذا ظہرت المعازف والخمور ولبس الحریر، جب گانے بجانے، یہ ناچنے والیاں، یہ گلوکارائیں، یہ اداکارائیں جب یہ پھیل جائیں گے، یہ عام ہو جائیں گے، اور ریشم لباس، مرد لوگ ریشم لباس پہنیں گے اور شراب کے دور چلیں گے. کہتے یار بڑے لوگوں کی شادی ہے، کیا مطلب؟ یار وہاں پر شراب بھی ہوگا. واہ، یہ مسلمان کا دسترخوان ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کا احترام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ہے؟ اتنا شکری ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک ایسا شخص جس نے ایک ایسی محفل مرتب کی جس کو مجرا کہتے ہیں، اس میں لوگوں کو بٹھائے، گاؤں تک کے لگے ہوئے ہیں اور ناچنے والا یا ناچنے والی ناچ رہے ہیں، ساتھ میں ریکارڈڈ میوزک یا براہ راست غزل کے عشقیہ الفاظ وہ پڑھے جا رہے ہیں، گائے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنا فتویٰ دیا، فرمایا ایسا شخص جو ایسی محفل مرتب کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہے اور اس کی شہادت قبول نہیں ہے، بھلے وہ مسلمان ہو. کل کو وہ کہے یار میں نے چاند دیکھا، ہم سب کو پتہ ہوگا نا، تمہاری گواہی قبول نہیں ہے. اسلامی عدالت میں وہ پیش ہوگا تو وہ بلیک لسٹ ہوگا، بلیک لسٹ، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اور عرب کا ایک مشہور مقولہ ہے ان الغنا برید الزنا، یہ موسیقی یہ زنا کا ڈاکیا ہے، یہ زنا کی طرف ابھارتا، جیسے بد نظری ہے، آنکھوں کا زنا ہے، تو موسیقی سننا یہ کیا؟ یہ کانوں کا زنا ہے. اور یہ فلم میں یہ چیزیں دیکھنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے. برید الزنا مطلب کیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، گانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زناکاری کی طرف ترغیب، جس زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا، جس کی وجہ سے ایک انسان پر اللہ تعالیٰ نے اسلامی حد نافذ کی ہے کہ اس پر اسلامی حد نافذ کرو. غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارو، شادی شدہ رجم کر دو، جو اسلامی حکومت کا کام ہے. تو ان الغنا برید الزنا. اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ گانے بجانے، یہ سننا، یہ کیا؟ رقیۃ اللواط والزنا، یہ لواطت اور زنا کا دم ہے، یعنی یہ شیطان دم کرتا ہے. ایک تو ایک مسلمان اپنے اوپر دم ڈالتا ہے جو شرعاً ثابت ہو، وہ اذکار پڑھتے، وہ کلمات پڑھتے، وہ آیات پڑھتا ہے. ایک شیطانی دم ہوتا ہے جو شیطان انسان پر جھاڑ پھونک کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے شیطان یہ گانے بجانے اس میں مگن کر دیتا ہے. یہ شیطان اس پر اپنا اثر ڈال رہا ہوتا ہے، اثر، پھر وہ بدکاری کی طرف جاتا ہے. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرے اور وہ بچ جائے، وہ توبہ کر لے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی آیت 28 میں فرمایا کہ جس کا دل مومن ہوگا، اس دل کا، اس روح کا چین و سکون وہ اللہ کے ذکر میں ہوگا۔ سورۃ الرعد آیت 28 میں فرمایا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کو اپنا الہ مانا، اللہ کو سچا معبود مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ساری ایمانیات لے آئے، تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں سکون حاصل ہوتا ہے، ان کے دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اذان اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت یہ اللہ کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اذان کا احترام نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور کانوں میں ہینڈ فری لگائیں، کوئی تار والا لگاتے، کوئی وائرلیس تار کے بغیر کانوں، اور وہ اذان ہو رہی اس کو پرواہ نہیں، سن رہے، تو یہ مومن ہے جو سو رہے تو گانے کے ساتھ سو رہے، جاگ رہے تو گانے کے ساتھ جاگ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام سوتے تھے، دعا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، اور یہ کہہ رہے نہیں مجھے نیند نہیں آتی، اپنی روح کی اصلاح کرو، تو اپنے روح کو وہ غذا نہیں دی جس کی وجہ سے روح تڑپتی ہے۔ یہ شیطان ہے کہ شیطانی چیزیں دیکھتے ہوئے، شیطانی آوازیں سنتے ہوئے شیطان تھپکی دیتا ہے، سو جا، گئی فجر کی نماز، تہجد تو دور کی بات، وہ فرض نماز گئی۔ پھر ایسے کانوں میں حدیث کے مطابق کہ جب انسان اٹھتا ہے اور وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، حدیث کے مطابق اس کے کانوں پر پھر قرآن کی آیات اثر نہیں کرتی، اچھی نہیں لگتی، ماں باپ کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، بیوی بچوں کی باتیں وہ برداشت نہیں کر پاتا، کیونکہ اس نے گانے سن سن کر، یہ شیطانی آوازیں سن سن کر اپنے نفسیات کو، اپنی روح کو، اپنے دل و دماغ کو برباد کر دیا۔ اس سے ٹالرنس ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو جسمانی خرابی وہ بھی بے شمار ہے، ایسا انسان ہمیشہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، اس کو دنیا کے کسی کام میں اس کو دلچسپی نہیں ہوتی، وہ خانہ پوری کر رہا ہوتا ہے، دنیا کے کاموں میں بھی، اپنی ڈیوٹی میں بھی وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی سے تو وہ دور ہو ہی چکا، لوگوں کی دی ہوئی ڈیوٹیاں ہیں، جس کی وہ تنخواہ لیتا ہے، جس کی وہ سیلری لیتا ہے، وہ بھی مکمل طور پر نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمائے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین و سکون ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، یہ ان کا قول ہے کہ یہ گانا سننا یہ دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے بارش سے رویدگی، بارش سے یہ گھاس پھوس اگتی ہے، اتنی تیزی سے یہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اخلاص کو ختم کرتا ہے، اخلاص کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم کی آیت 59 سے لے کر 61 میں فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، اے لوگو تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو، اس کلام سے منہ موڑ رہے ہو، وتضحکون ولا تبکون، تم کھیل تماشوں میں زندگی گزار رہے ہو، ہنسی مذاق میں یہ قیمتی زندگی برباد کر رہے ہو، اور اپنا انجام سوچ کر تم روتے نہیں ہو کہ کتنی کٹھن منزل تمہارے سامنے آنے والی ہے، موت کی کٹھن منزل،
قبر کی کٹھن منزل، اللہ تعالیٰ کیا حساب و کتاب کی کٹھن منزل، ان کٹھن منزلوں کی فکر نہیں ہے تمہیں؟ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم غفلت میں پڑے ہو۔ حمیر زبان میں سامدون کا مطلب وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم گانے بجانے، فلموں، ڈراموں ان میں لگے ہو۔ ابو جہل وہ بھی اسی طرح کرتے، لونڈے لا کر وہ نچواتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مجلس بہتر یا میری مجلس؟ یہ تو ابو جہل کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ مسلمان وہ درس کی مجلس منعقد کرے، علماء کو بلائے، لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کو جمع کرے، نہ کہ شیطانی چیزوں کی۔ تو یہ تہیہ کر لیں کہ جب بھی گھر میں خوشی کی تقریب ہو، ان چیزوں پر پابندی، یہ ڈیگ، یہ گانے بجانا، یہ بارات لیتے ہوئے موسیقی جو ہے وہ کرنا۔ ارے بھائی وہ گاڑی بک کراؤ جس میں لاؤڈ سپیکر اچھے والے لگے ہو، مائک اچھے ہو، سسٹم اچھا ہو۔ یہ کیا ہے؟ اس اللہ کا خوف نہیں؟ آبا و اجداد، جو ہمارے آبا و اجداد ہیں، ان کے ہاں بھی تو یہ شادی ہوئی ہے، تقریبات ہوئی ہے، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ ان کی زندگیاں آج کے جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں ان کی زندگیوں سے بہت بہتر ہے، ان کی زندگی میں برکت تھی۔ یہ گانے بجانے، موسیقی کے لیے انسان کی زندگی سے گھر کی برکت کو ختم کرتا ہے، انسان کی زندگی سے برکت ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم غفلت میں پڑے ہو۔ آخری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 36 میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، اس راستے پہ مت چلو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس بات کی تصدیق مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بے شک کان اور آنکھیں اور دل، یہ جو اللہ نے آزاد دیے، یہ ویسے نہیں دیے۔ یہ دنیا اللہ نے کھیل تماشوں کے لیے، یہ گانوں بجانوں کے لیے، اس کے لیے اللہ نہیں بنا اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس لیے نہیں بنایا۔ یہ جسم کے اعضاء، کان، آنکھیں، دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب اعضاء کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ یہ آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، میری کتاب دیکھی نہیں دیکھی، میرا گھر دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، مسجد ہے اللہ تعالیٰ کے گھر، ان کانوں سے میرے کلام کو سنے تھے کہ نہیں، خطبات سنے تھے کہ نہیں، اذان سنی تھی کہ نہیں، علماء کے بیانات سنے تھے کہ نہیں، کیا سنا تھا، اس دل میں تم نے کیا بسایا تھا، سب اللہ پوچھے گا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو آخرت پر یقین ہے کہ حساب و کتاب ہونے والا ہے، تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی ایسے نہ گزارے کہ جس سے ہمارے اور کافروں کی زندگی میں فرق ہو، فرق ثابت کرے، فرق واضح کرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں 29 دسمبر ہے، 29، تو آپ دیکھیں 31 دسمبر کے بعد یہ نئے سال کی خوشی منائیں گے، نئے سال کی خوشی، توپیں چلیں گی سرکاری سطح پر، لوگ فائرنگ کریں گے، پوری رات جاگیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ شرابیں اور یہ اور شیطانی چیزوں میں لگے ہوئے، ان چیزوں سے دور رہیں۔ ہمیں تو فکر ہونی چاہیے کہ زندگی کا ایک اور سال گٹ گیا، عمر بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا کہ 1 سال کا 2 سال کا ہو گیا ہے، ارے یہ دیکھو زندگی میں 1 سال کم ہو گیا، اور ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ 12، 1، 2، 3 بجے تک وہ کریں گے، جاگتے رہیں گے، اور فجر کی نماز گئی۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ یہ تو کافر کر رہے ہیں، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارے دین میں ہوتا تو ہم اسلامی سال کی خوشی مناتے نا، حالانکہ اسلامی سال شروع ہونے کی بھی مبارکباد نہیں ہے۔
کہ اسلامی سال شروع ہو جائے اور کوئی کسی کو مبارکباد دے، یار مبارک ہو اسلامی نئے سال شروع، اس کی مبارکباد بھی نہیں ہے، اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو پھر یہ قمری اس سال یہ جو عیسوی تاریخ ہے اس کی مبارکباد دینا، اس کو اس طرح منانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں کو قرآن مجید کی آواز سناتا رہے، اذان کی آواز سناتا رہے، حق کی آواز سناتا رہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم جو ان چیزوں کے عادی بن گئے ہیں، ان گانوں کے، ان فلموں کے، ان خرافات کے عادی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ اتنی کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں، ہمت کی بات ہے، ہمت، کچھ نہیں ہوگا، اس کے بغیر ہم مر نہیں جائیں گے، اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے بغیر ہماری زندگی ادھوری، بلکہ ہماری زندگی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، یہ ہے زندگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔